میں ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ مجھے ہوش میں دیکھ کے میری والدہ کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیلی۔ وہ کہنے لگی، نبیہہ جاؤ، جلدی جاؤ، ڈاکٹر سے کہو حیدر کو ہوش آ گیا، میرے بچے کو ہوش آ گیا۔ کچھ دیر بعد میں نے سفید دوپٹے میں لپٹی ہوئی نبیہہ کو دیکھا۔ وہ رو رہی تھی۔ مجھے دیکھ کے فوراً سے باہر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر، نرس، ملیحہ، اس کے والدین سب کمرے میں آ چکے تھے۔ ڈاکٹر میرا چیک اپ کرنے لگے، مجھ سے سوال کرنے لگے، مسٹر حیدر سانس ٹھیک سے آ رہا ہے؟ کچھ فیل تو نہیں ہو رہا، گھبراہٹ یا کچھ اور؟ میں دھیرے دھیرے اپنی کیفیت بتا رہا تھا۔ میری ڈاکٹر نرس سے کہہ رہی تھی کہ انہیں انجیکشن لگا دو۔ وہ کہنے لگی، یہ خطرے سے باہر ہیں، آپ لوگ فکر مت کریں۔ تبھی باتوں باتوں میں مجھے پتہ چلا کہ پورے 5 دن بعد مجھے ہوش آیا ہے۔ رات تک میں اٹھ کے بیٹھ چکا تھا۔ ڈاکٹر کہہ رہی تھی کہ اب آپ اسے کچھ کھانے پینے کو دے سکتے ہیں۔ میری والدہ میرے پاس بیٹھی تھیں۔ وہ کہنے لگی، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا حیدر؟ مجھ سے بات تو کی ہوتی۔ میں نے ایک تیکھی نظر نبیہہ پہ ڈالی جو میرے لیے ہی سیب کاٹ رہی تھی۔ جیسی مجھ سے نظریں ملیں تو نظریں چرا لیں۔ شاید وہ سب کچھ بتا چکی تھی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، چپ چاپ اپنی ماں کے ہاتھ سے سیب کھاتا رہا۔ کچھ دیر بعد ملیحہ اور اس کے والدین آئے۔ وہ کہنے لگے کہ آپ گھر جا کے آرام کر لیں، ہم بیٹھ جائیں گے حیدر کے پاس۔ 5 دن سے آپ یہاں ہیں، آپ نے سو کے نہیں دیکھا، آپ بیمار پڑ جائیں گی۔ میری ماں کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگی، نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا اس کے بغیر۔ آپ لوگ بھی تو میرے ساتھ ہی ہاسپٹل میں بیٹھ کے وقت گزارتے رہے ہیں، آپ لوگ جائیں آرام کریں۔ میں نے اپنی والدہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ میں نے کہا، امی آپ جائیں، میں ٹھیک ہوں، آپ آرام